بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی پہلی صورت کیا ہے کہ جو طلاب ہیں وہاں پہ ان کو دیں گے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو طلاب کو جو دیں گے تو طلاب کے اوپر دو قسم کے عنوان کیا ہے آپ سیٹ کریں گے۔ طلاب کے اوپر دو قسم کے عنوان سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک عنوان کون سا سیٹ کریں گے؟ فقیر کا، اور دوسرا ایک عنوان فقہ میں ڈسکس ہوتا ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ سبیل اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ سبیل اللہ کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ سبیل اللہ کا عنوان یعنی جس طریقے سے قرآن مجید میں اب زکوٰۃ کی بات آئی تو قرآن مجید نے اس کے 8 کیا ہے مصارف بتائے، للفقراء والمساکین وابن السبیل وللغارمین والعاملین، اس طریقے سے کر کے اس میں سے ایک کیا ہے؟ ایک سبیل اللہ ہے، اللہ کا رستہ۔ فقہ میں سبیل اللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ دینا کہ جس کا فائدہ جو ہے وہ دین کو پہنچے، ٹھیک ہے، کہ ایسے آپ ادارہ بنائیں، کتابیں نشر کریں، ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ بنائیں، یا کسی ایسے بندے کو آپ سپورٹ کریں کہ جس بندے کی تعلیم اور کام کی وجہ سے دین کو کیا ہے فائدہ پہنچے گا، عمومی طور پہ دین کو فائدہ پہنچے گا۔ یعنی وہ فرض کریں کہ عقائد کے اوپر کیا ہے لوگوں کو جواب دے گا، فقہی موضوعات کے جوابات دے گا، تو اس طریقے سے اس کا فائدہ کیا ہے عمومی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کا دین کے حوالے سے عمومی فائدہ ہو، یا جس مرکز کا یا جس بلڈنگ کا یا جس کتاب کا عمومی فائدہ ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ سبیل اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سبیل اللہ میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ خود فقیر بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک طالب علم ہے، آپ نے کہا کہ یہ طالب علم کیا ہے؟ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو مالی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ مستقبل میں کیا ہے؟ اس کا فائدہ عمومی ہوگا کہ یہ جو ہے وہ مذہب کا دفاع کرے گا، دین کا دفاع کرے گا، لوگوں کو اچھی تبلیغ کرے گا، تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ سبیل اللہ میں چلا جائے گا۔ اب سبیل اللہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فقیر ہو، بلکہ سبیل اللہ میں وہ فقیر نہ بھی ہو، غنی بھی ہو، اس کے پاس پیسہ وغیرہ ہو بھی صحیح، پھر بھی کیا ہے اسے سبیل اللہ کے عنوان سے کیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سبیل اللہ میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بندہ فقیر ہو یا جو ہے وہ قادر علی الاکتساب نہ ہو، یا جو باقی شرائط لگائی جاتی ہیں، بس سبیل اللہ میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھی اس کو دیں گے تو دین کا عمومی فائدہ ہوگا یا دین کا عمومی فائدہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ کیا سبیل اللہ کا مصداق ہے۔ یہ کس میں قانون ہوتا ہے؟ زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ یعنی تمام تقریباً اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر کتنے آپ کے پاس حصے ہوتے ہیں؟ 8 کیا ہے مصارف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ سبیل اللہ ہے۔ لیکن سید سستانی دامت ظل العالی اور رہبر معظم بھی اسی طریقے سے، اور چند ایک فقہا، وہ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے اس کے 8 مصارف نہیں ہیں جس طرح باقی زکوٰۃ کے ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پہ احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ زکوٰۃ فطرہ یا کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے، یا کس کے لیے ہے؟ مساکین کے لیے ہے۔ یعنی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی فقراء، یعنی کم از کم فقراء تو ہونے چاہیے جو فقہ میں کیا بحث ہوتے ہیں، اس سے جو بری حالت ہوگی وہ کس کی ہوتی ہے؟ مسکین کی ہوتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ اس میں انہوں نے کیا لگا دی؟ احتیاط واجب لگا دی، ٹھیک ہے، احوط وجوبی۔ انہوں نے کیا کہا کہ جی سبیل اللہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ فقط کس کو دیا جائے؟ فقراء اور مساکین کو دیا جائے، لہٰذا اس احتیاط واجب کی بنیاد پہ آپ سبیل اللہ کو کیا نہیں دے سکتے۔ اب جب ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ سید سستانی یا رہبر معظم کے مطابق سبیل اللہ میں ہم زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، تو ہم کہیں گے بھی احتیاط واجب کے طور پہ سبیل اللہ میں نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اگر مدارس کو دے رہے ہیں اور مدارس میں کس کے اوپر خرچ کرنا ہے؟ طالب علم کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو طالب علم کو آپ کس عنوان سے دے رہے ہیں؟ اگر سبیل اللہ کے عنوان سے دے رہے ہیں تو سبیل اللہ میں کیا لگ گئی؟ پابندی لگ گئی احتیاط واجب کے طور پہ، یہ پھر نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں سبیل اللہ کے عنوان سے ہم نہیں دے رہے، فقیر کے عنوان سے تو اجازت ہے، ہم فقیر کے کیا عنوان سے دیں گے طالب علم کو؟ ٹھیک ہے جی، ہم کہیں گے چلیں یہ فقیر کے عنوان سے طالب علم کو دے رہے ہیں تو اس طالب علم کی پھر کیا ہے 2 صورتیں ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ قادر علی الاکتساب، قادر علی الاکتساب، اور دوسری صورت کیا ہے؟ غیر قادر، کہ کیا یہ قدرت رکھتا ہے کمانے کی یا کیا ہے قدرت نہیں رکھتا کمانے کی۔ قدرت نہ رکھنے کمانے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ وہی جو ہم نے گزشتہ ڈسکس کی تھی کہ کس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا؟ فرض کریں بحسب شان ہی، بحسب شان ہی، یعنی اگر یہ علم دین چھوڑ بھی دے تو پھر بھی یہ بندہ کیا ہے؟ غیر قادر علی الاکتساب ہے، اپنی شان کے مطابق کیا نہیں کما سکتا۔ ہاں شان سے نیچے اگر گر جائے معاشرے میں وہ کما سکتا ہے، مزدوری وغیرہ کرے، اس طرح کے کام کرے، ٹھیک ہے، چوکیدار بن جائے، جو ایک کام ہوتے ہیں، ریڑھی لگا لے، پکوڑے بیچے، تو یہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے، لیکن یہ کام کون سا ہے؟ حسب شانی نہیں ہے۔
تو بس یہ بندہ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق کمانے کی کیا قدرت نہیں رکھتا. اگر یہ والی صورت ہوئی تو پھر آپ کہیں گے ہاں طالب علم کو فقیر کے عنوان سے کیا دے سکتے ہیں, اس میں کیا مشکل نہیں ہے, یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا, اوکے ہو جائے گا. اسی طریقے سے غیر قادر کی جو صورت حال کیا ہے کہ حرج و مشقت ہے, کہ ہے تو کام اس کی شان کے مطابق لیکن وہ کام کرنے میں کیا ہے, اس کو حرج و مشقت ہوگی, یا تو جسمانی طور پہ کمزور ہے یا ذہنی طور پہ کمزور ہے یا اور اس طرح کے اس کے مشکل حالات ہیں کہ یہ کام کرے گا تو شدید قسم کی حرج و مشقت ہوگی, کہ جو عام طور پہ بندے کہتے ہیں کہ یہ تو بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس میں کیا حرج کے پہلو ہے, تو پھر بھی کیا ہے اس طالب علم کو کیا ہے دے سکیں گے. یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ جو غیر قادر علی الاکتساب ہے اس طالب علم کو ہم کیا زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں, لیکن جو قادر علی الاکتساب ہے اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کو تبھی دے سکتے ہیں کہ قادر علی الاکتساب ابھی کیوں نہیں کما رہا, اگر تو علم دین کا حاصل کرنا اس کے اوپر کیا ہو, واجب عینی ہو, ٹھیک ہے جی, واجب عینی, یعنی واجب عینی کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہو, کمانا چھوڑ دیا ہو, تو پھر بھی کیا اسے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ صورت آ جائے گی. اور اس کے علاوہ کیا کوئی صورت پھر نہیں بنتی, ٹھیک ہے. واجب عینی پچھلی ہم جو حرج و مشقت والی صورت تھی وہ ہم نے اوپر لکھتی نا, تو وہ اس سے کیا ہم نے نکال کے رکھتی. تو بس کیا ہے, اگر قادر علی الاکتساب ہے اور علم دین کا حاصل کرنا واجب عینی ہے, اس واجب عینی کی وجہ سے کیا ہے اس نے کمانا چھوڑ دیا ہے, وگرنہ اس کے پاس ڈگری ہے, سب کچھ ہے, تو پھر ہم اس سے کیا کہیں گے کہ جی اس کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں, کیونکہ واجب عینی کی وجہ سے چھوڑا ہے. اس کے تحت ایک اور صورت بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قادر علی الاکتساب ہے لیکن اسے تعلم کرنا پڑے گا, کورس وغیرہ کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, ہنر کی طرف جانا پڑے گا, اور ابھی وہ نہیں سیکھتا, چھوڑا ہوا ہے اس نے سیکھنا, ٹھیک ہے. یعنی ویسے قادر علی الاکتساب نہیں ہے, اگر وہ چھوڑے گا, کورس کرے گا, ڈپلومہ کرے گا, نوکری لے گا, پھر وہ قادر علی الاکتساب ہے, ویسے نہیں ہے. تو اس کو بھی کیا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یعنی واجب عینی والے کو دے سکتے ہیں. اور اگر یہ سیکھنے کے اوپر یعنی کورس وغیرہ ڈپلومہ کر سکتا ہے, ہنر سیکھ سکتا ہے, ابھی جان بوجھ کے نہیں سیکھ رہا, چھوڑا ہوا ہے, اور ابھی کیا ہے قادر علی الاکتساب نہیں بن پا رہا, تو پھر کیا ہے اس کو بھی کیا یہاں پر ہم دے سکتے ہیں. تو یہ صورتیں ہیں کہ اس طالب علم میں کیا ہے, جو سہم فقیر ہے, فقراء کے جو سہم سے ہے, ان صورتوں میں کیا اسے دے سکیں گے. فقط کس طالب علم کو نہیں دے سکیں گے, اس طالب علم کو نہیں دے سکیں گے کہ جس طالب علم کے پاس کیا ڈگری بھی ہے. ڈگری کون سی, وہ جو کورس ہوتا ہے ڈپلومہ وغیرہ, یعنی ڈپلومہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا ہے جناب علی تجربہ بھی ہے, اور کیا ہے جی نوکری بھی اسے مل جائے گی, سب چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی فقط بندہ علم دین چھوڑے, مدرسہ چھوڑے, تو اسے آرام سے کیا ہے نوکری مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا, یہ کما لے گا. اور ابھی یہ بندہ علم دین کی وجہ سے کیا نہیں کما پا رہا, تو یہ والا جو طالب علم ہوگا نا, یہ کس سے محروم ہو جائے گا کہ آپ اس کو کیا زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ کہیں گے بھئی یہ تو قادر علی الاکتساب ہے, اس کی شان کے مطابق ہے, سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سب کچھ اس کے پاس موجود ہے, ابھی جو ہے وہ اس نے دین کی خاطر, اور یہ بھی شرط رہے گی کہ یہ دین کا حاصل کرنا واجب عینی نہ ہو, بلکہ کیا ہونا چاہیے, واجب کفائی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دین کا حاصل کرنا بھی واجب کفائی ہو, واجب عینی کے درجے پہ نہ پہنچا ہو, اور اس کے پاس بھی سب کچھ ہنر وغیرہ موجود ہو کہ اپنی شان کے مطابق صحیح طریقے سے کما بھی سکتا ہو. تو ایسا طالب علم اگر جو ہے وہ زکوٰۃ سے لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, نہیں لے سکتا ایسا طالب علم. لیکن یہ ایسے طالب علم کیا ہوں گے, بہت کم ہوں گے, اکثر طور پہ ایسے نہیں ہوں گے, اکثر طور پہ کیا اس کیٹیگری میں آئیں گے. لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہاں جی مدارس میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. آپ پہلی صورت کیا کریں گے کہ مدارس میں اگر آپ طلاب کو دے رہے ہیں تو سہم سبیل اللہ میں احتیاط واجب کے طور پہ نہیں دے سکتے, سہم سبیل اللہ کے عنوان سے. اور اگر آپ فقیر کے عنوان سے دینا چاہ رہے ہیں تو فقیر کے عنوان سے شرط یہ ہے کہ وہ غیر قادر علی الاکتساب ہو, یا اگر قادر علی الاکتساب ہو تو پھر اس کے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہو, یا قادر علی الاکتساب ہو تو واجب عینی کی وجہ سے کیا چھوڑ چکا ہو, تو پھر اس کو دے سکتے ہیں, ٹھیک. ہاں یہ وہ اس صورت میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ انشاءاللہ کلیئر ہے, واضح ہے. اب بھی اگر کوئی آپ میں سے اس سوال کا جواب دے, ٹھیک ہے. کسی مولانا سے سوال ہو, مولانا صاحب سننا ہے کہ طالب علم کو نہیں دے سکتے فطرہ, ہاں جی جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. یہ ٹیبل دکھا دیں گے اسے, یہ پوچھیں گے اس سے کس عنوان سے دے رہے ہیں, اگر فقیر ہے یا سبیل اللہ. ہاں وہ کہے گا فقیر کے عنوان سے دینا چاہ رہے ہیں, تو پھر اگر قادر ہے یعنی آپ دیکھیں عام طور پہ آپ خود دیکھ لیں گے. یعنی بعض کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ خود بتائیں یہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, دینا ہے یا نہیں دینا, کہتے ہیں لمبی صورت چھوڑو, دینا ہے یا نہیں دینا. آپ خود بتا دیں گے کہ ہاں بھی ہاں نہیں وہی پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ اگر مدرسے میں کہاں پہ طلاب پہ خرچ کر رہے ہیں,
اگر طلاب کو دینا ہے تو پھر فقیر کو عنوان سے یہ شرائط ہوں گی۔ سہم سبیل اللہ میں کیا ہے؟ احتیاط واجب ہے کہ نہ دیں۔ اس میں ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ اس میں کیا کریں؟ رجوع کریں، ٹھیک ہے؟ رجوع کس کی طرف کریں؟ آیت اللہ اسحاق فیاض صاحب کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فطرہ ہے سہم سبیل اللہ میں بھی کیا دے سکتے ہیں۔ باقی مجتہد مثلا دیکھے نہیں ہے میں نے، باقی بھی کیا کچھ قائل ہیں، کافی قائل ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے۔ سید سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں نا، آیت اللہ سید سعید حکیم مرحوم ہو گئے ہیں، وہ اس سہم سبیل اللہ کے قائل تھے۔ سید شبیری زنجانی مجھے یاد پڑتا ہے، وہ بھی کیا سبیل اللہ کے قائل ہیں۔ یعنی بہت سارے فقہا قائل ہیں کہ جس طریقے سے عام زکوٰۃ کے قرآن نے 8 مصرف بتائے ہیں، زکوٰۃ فطرہ کے بھی 8 مصرف ہیں، ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ تو اس صورت میں آپ پھر اس طالب علم کو فقط دے سکیں گے کہ جو طالب علم صحیح طریقے سے پڑھائی کر رہا ہے اور ایکٹیو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا خطیب یا اچھا مبلغ بن سکتا ہے، اس کا فائدہ ہوگا عمومی طور پہ، عمومی یعنی عوام کو فائدہ ہوگا دین کے والے سے، فقط اس کو دے سکتے ہیں۔ اور جو بیچارہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں یہ اچھا مبلغ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی مشکل سے مباحثے کرا پاتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں، اس کو پھر نہیں دے سکیں گے۔ واضح؟ اچھا، یہ پہلی صورت کب ہے کہ جب وہ جو بندے فطرہ کہہ رہے ہیں مدارس کے لیے وہ طلاب کو دینا چاہ رہے ہوں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ نہیں، طلاب کو نہیں دینا چاہ رہے، وہ بلڈنگ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بلڈنگ کیا مطلب؟ بجلی کا بل دینا ہے، پنکھے سیٹ کروانے ہیں، کمرہ بنوانا ہے، کارپیٹ وغیرہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیز، کولر مدرسے کا لے کر آنا ہے، یعنی طالب علم کو نہیں دینا، بلڈنگ پہ کیا لگانا ہے۔ تو یہ کس میں جائے گا؟ یہ تو فقراء والے میں جا نہیں سکتا، یہ کس کے اوپر جائے گا؟ سبیل اللہ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ چونکہ یہ سامع سبیل اللہ ہے اور صحیح سیستانی کے اس میں احتیاط واجب ہے، رہبر معظم کی احتیاط واجب ہے، تو اس میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رجوع کرنا پڑے گا۔ اور رجوع کے لیے آپ اسحاق فیاض صاحب کی طرف یا ایسے فقیہ کی طرف جائیں کہ جس کی فل عالمیت ثابت ہو، یا کم از کم یہ ثابت ہو کہ جو عالم ہو سکتا ہے وہ انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ شبہ عالمیت، ٹھیک ہے؟ واضح ہے جی یہاں تک؟ اچھا، یہی قانون کہاں پہ آئے گا؟ امام بارگاہ، مساجد، اور اس کے علاوہ جو پورے ایک ادارے ہوتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، روڈ وغیرہ بنانا، گلی وغیرہ بنانا، ٹھیک، این جی اوز مثلا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے اوپر سبیل اللہ کی تعریف آتی ہو، یعنی ان کا کام ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے دین کو کیا ہوتا ہو؟ فائدہ ہوتا ہو، یا اس طریقے سے جو عمومی لوگوں کو کیا ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہو، لوگوں کی اس میں خدمت ہوتی ہو، تو وہ سبیل اللہ کا عنوان بنے گا۔ اور سبیل اللہ میں احتیاط واجب کے طور پہ نہیں دے سکیں گے، رجوع کا وہاں پہ آپشن کیا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، اب یہاں پہ سبیل اللہ میں یہ عنوان آتا ہے، دیکھیں یہ اچھا سوال ہے کہ آپ جب بلڈنگ بنا رہے ہیں سہم سادات سے، فرض کریں کہ فطرہ کس کا ہے؟ غیر سید کا ہے، غیر سید سے آپ نے بلڈنگ بنا دی، تو اس سے استفادہ کیا سید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ ہاں، اس سے سید استفادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی سہم سبیل اللہ میں جو عمومی طور پہ چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، بلڈنگ بنائی جاتی ہے، پانی کا کولر لگا دیا گیا، پنکھا لگا دیا گیا، تو اس سے کیا سادات استفادہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ روایات میں ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ اگر اس طرح کی زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر حرام ہوتی تو ہم لوگ حج بھی نہ کر سکتے۔ وجہ کیا کہ رستے میں جتنے بھی وہ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی تھیں اس زمانے میں، وہ ساری کس سے لگائی جاتی تھیں؟ زکوٰۃ سے لگائی جاتی تھیں، تو اس سے وہ سارے سید جا کے پانی پیتے تھے حج کے دوران پوری طور پہ۔ تو وہ کس عنوان سے ہوتی تھی؟ سبیل اللہ کے عنوان سے ہوتی تھی، وہ سبیل جو لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ والا جو سبیل اللہ سے استفادہ کرنا ہے نا، یہ سادات کے لیے حرام نہیں ہوتا، اگرچہ سبیل اللہ کے اوپر جو پیسہ لگا ہے وہ کون سا لگا ہے؟ غیر سید کی کیا زکوٰۃ کا لگا ہو۔ فقط وہ جو سہم فقراء ہے یا سبیل اللہ کے عنوان سے جو کسی طالب علم وغیرہ کو دیا جاتا ہے، اس میں کیا ہے وہ حرام ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، جو غیر سید ہے وہ کس کو دے؟ سید کو دے۔ وغیرہ سبیل اللہ جو عمومی طور پہ چیزیں بنا دی جاتی ہیں اس میں استفادہ میں کیا مشکل نہیں ہوتی۔ واضح ہے انشاءاللہ سوال؟ اچھا جی، تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ امام بارگاہ مساجد، یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ تو مسئلہ کیا ہوگا یہاں تک احتیاط واجب میں کیا آپ اس میں رجوع کریں گے۔ ایک اور اس میں احتیاط واجب ہے کہ سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جو سبیل اللہ کی تشخیص ہے اور اس کے اوپر جو ولایت ہے وہ ہمارے مطابق احتیاط واجب کے طور پہ فقیہ کے پاس ہے، یعنی فقیہ سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی کہ یہ جو مورد ہے کیا یہ سہم سبیل اللہ کا بنتا ہے، میں اس پہ خرچ کر دوں۔ اگر فقیہ آپ کو اجازت دے تو پھر آپ خرچ کر سکیں گے، فقیہ کی اجازت کے بغیر خود سے جو ہے وہ تشخیص آپ دے کے خرچ نہیں کر سکتے، اس میں احتیاط واجب ہے۔ خمس کے باب میں سہم امام میں کیا فتویٰ ہے، وہاں پہ تو فتویٰ دیا کہ اگر آپ نے سہم امام کو خرچ کرنا ہے تو فقیہ عالم فقیہ کی کیا اجازت شرط ہے، یہاں پہ کیا لگا دی؟ احتیاط واجب لگا دی کہ کیا اجازت لیں۔ تو آپ کو یعنی 2 رجوع یہاں پہ کرنے پڑیں گے اگر سہم سبیل اللہ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ پہلا رجوع کیا ہوگا؟ ایک ایسے فقیہ کی طرف ہوگا جو سہم سبیل اللہ میں اجازت دے۔ دوسرا رجوع کیا ہوگا کہ جو سہم سبیل اللہ میں آپ کو اجازت دے کہ آپ خود تشخیص کریں اور خود ہی دے دیں، فقیہ سے کیا پوچھیں میں نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے 2 رجوع کرنے کے بعد کیا آپ دے سکیں گے۔ واضح انشاءاللہ؟